ناول تاج اور تمنا، رائٹر مابند سجاد، باب سوم، رہبر۔ وہ دونوں جس وقت چھپتے چھپاتے محل کے پچھلے دروازے سے داخل ہوئی تھی، ٹھیک اسی وقت سورج اپنی روشنی سمیٹے واپسی کی راہ پر گامزن ہوا تھا۔ محل کے اندرونی حصے میں آتے ہی انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بختیار علی کے سپاہی راؤ حمید سے کسی بات پر بحث کرنے میں مصروف تھے۔ ہادیہ، ہم اپنی آرام گاہ میں جا رہے ہیں، تم کچھ دیر میں ہم سے آ کر ملو۔ محل میں آتے ہی ایزا کا لب و لہجہ ہی بدل چکا تھا۔ خاص شاہی انداز میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہادیہ نے اس کی نظروں کے اوجھل ہو جانے تک دیکھا اور پھر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ایزا نے سب سے پہلے ہادیہ کا دیا لباس بدل کر اپنی شاہی ملکہ والا لباس پہنا اور سر پر تاج رکھنے لگی، لیکن آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہی اس کے ہاتھ رکے۔ آہستہ سے ہاتھ نیچے کر کے اس نے تاج سامنے میز پر رکھ دیا اور بے دلی سے وہی آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ بری آنکھوں میں پچھلے کچھ ہفتوں کے مناظر چلنے لگے، جب ان کی زندگی پرسکون تھی، جب بختیار علی کا ان کی زندگی میں نام و نشان تک نہ تھا، جب اس کے بھائی زندہ تھے، جب اس کے ابا حضور آزاد تھے، جب اس کی ماں اپنے ہوش و حواس میں تھی، سب بہت خوبصورت تھا۔ لیکن بس پھر ان کے خاندان کو کسی کی نظر لگ گئی، اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا اور اس کے باپ کو قیدی بنا لیا گیا۔ ماں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اب بس وہ اکیلی تھی جس پر اپنی ماں اور چھوٹے بھائی سمیت پورے الماس پور کی ذمہ داری تھی۔ وہ ایسی ملکہ تھی جو اپنی ہی ریاست میں قید تھی۔ کہنے کو تاج اس کے سر پر تھا، بادشاہت اس کی تھی، مگر حقیقت میں وہ اپنے دشمن کے قبضے میں تھی۔ ملکہ عالیہ، بختیار علی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کنیز نے چوکھٹ پر کھڑے ہی اسے اطلاع دی، جس کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور ایک گہری سانس بھر تاج اٹھا کر سر پر پہنا۔ اسے دربار میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اپنے سنہری بالوں کو سلجھانے لگی۔ جی بہتر۔ کنیز سر جھکا کر کہتی پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی ایزا گرنے والے انداز میں پلنگ پر بیٹھی۔ چہرے کے تاثرات جو کچھ دیر پہلے سپاٹ تھے، اب بدل کر اداسی میں ڈل گئے۔ آپ سب بہت برے ہیں، اپنی کمل کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، نم آنکھوں روندی ہوئی آواز میں کہتے ہی اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ کچھ دیر گہرے سانس بھر کر خود کے جذبات پر قابو پانے کے بعد وہ اٹھی۔ چہرے کے تاثرات ایک بار پھر سپاٹ ہو چکے تھے، جبکہ آنکھیں ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھیں۔ کہو بختیار علی۔ اپنے شاہی تخت پر بیٹھتے ہی اس نے کڑک آواز اور سخت لہجے میں کہا، جس پر سامنے کھڑا شخص خوب باسط سے مسکرایا۔ ملکہ عالیہ، آپ کی خدمت میں ایک عرضی لایا ہے یہ ادنا شخص۔ آنکھوں میں بڑے اسرار سی مسکراہٹ لی اس نے ایزا کی بری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا کر کہا، جس پر ایزا نے نہ سمجھی سے اس مکار شخص کو دیکھا جو پورے الماس پور پر قابض تھا اور ظاہر ایسے کر رہا تھا جیسے خود قبضے میں ہو۔ کہو، سرد آواز میں اجازت دی گئی۔ مجھ پرسوں کا سورج ڈلنے سے پہلے الماس پور کا تخت چاہیے لے تو میں یہ سب ویسے بھی سکتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا، اپنی ہونے والی بیگم کے ساتھ مجھے زور زبردستی کرتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ آنکھوں میں ہوس لی، چہرے پر مکروہ ہنسی سجائے بولا، جبکہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی راؤ نے تلوار نیام سے نکال کر اس کی گردن پر رکھی۔ ایزا آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھتی ہوئی اٹھی اور قدم قدم لیتی عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بختیار اسی طرح اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا رہا۔ تلوار نیچے کرواؤ، ایزا نے حکمیہ لہجے میں کہا تو راؤ تلوار ہٹا لی، لیکن ضبط سے مٹھیاں بینچ لی۔ وہ بختیار علی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم بختیار علی؟ ایزا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال پوچھ رہی تھی یا دمکا رہی تھی، ایک پل کے لیے اسے سمجھ نہ آیا۔ مجھے یہ تخت، یہ محل اور تم پرسوں کا سورج ڈلنے سے پہلے اپنی دسترس میں چاہیے، سمجھی؟ اب کی بار وہ دمکی آواز لہجے میں کہا، جس پر ایزا کچھ پل اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر چہرہ جھکا کر ہنس دی۔ یہ تخت، یہ مہر اور میں، یعنی ملکہ ایزا قبل تمہارے خواب میں بھی تمہارے دسترس میں نہیں آئیں گے۔ ایزا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور جانے کے لیے مڑی، لیکن بختیار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ راؤ پھرتی سے آگے بڑھا، لیکن ایزا کے اشارے پر رک گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ اس مکروہ شخص کے چہرے پر مارا۔ ایزا کے ہاتھ میں موجود شاہی انگوٹھی کی نوک بختیار علی کے چہرے پر لگی اور خون رسنے لگا۔ یکدم ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہر طرح کا لحاظ بالائے طاق رکھے اس نے ایزا کے بالوں اپنی وحشت گرفت میں لیا، جس پر ایک کراہ اس کے منہ سے نکلی۔ آہ! اس سے پہلے کوئی کچھ کرتا، ایک بھاری پتھر بختیار کی آنکھ پر آ لگا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے ایزا کے بال چھوڑ کر پیچھے ہوتا گیا۔ بائیں آنکھ سے خون تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ پتھر کی نوک سیدھی آنکھ کی پتلی میں لگی تھی۔ سب نے مڑ کر اس جانب دیکھا جہاں سے پتھر آیا تھا۔ فہد اپنے چھوٹے ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا۔ وہ بھائی تھا اور بھائی چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ کسی کی بھی بری نگاہ وہ اپنی بہن پر برداشت نہیں کر سکتے، اور یہی فہد نے بھی کیا تھا، لیکن افسوس وہ انجام سے واقف نہیں تھا۔
سپاہیوں گرفتار کر لو حسن سلطان کے آخری جانشین کو۔ اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھے وہ پوری شدت سے چاہتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رہا تھا جو دربار کے باہر ہی کھڑے تھے۔ حکم ملتے ہی فوراً اندر آئے اور فہد کو گھیر لیا، اور وہ 6 سال کا بچہ ڈرے بغیر ان سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ ایزا بھاگ کر اس تک پہنچی اور ان سب کو اپنے بھائی سے دور کیا۔ بھائی کے نام پر اب بس وہ ایک ہی تو بچہ تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کسی نے اگر میرے بھائی کو ہاتھ لگایا تو کاٹ کر رکھ دوں گی۔ اپنے لباس میں موجود خنجر نکال کر ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بے خوفی سے کہا، جبکہ اس کی اس بے خوفی پر بختیار مسکرا دیا۔ کاٹو گی تو تب نہ جب تمہیں کاٹنے کا موقع دیا جائے گا۔ سپاہیوں لے جاؤ اسے اور کال کوٹری میں پھینک دو۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا جو فوراً ہی تعمیر کرنے چل پڑے، لیکن ایزا کسی دیوار کی طرح اپنے بھائی کے سامنے کھڑی رہی۔ کیا چاہتے ہو بختیار؟ وہ گرائی تو بختیار کہہ کر لگا اٹھا۔ جو چاہتا ہوں وہ بتا چکا ہوں، اگر اپنے بھائی اور ماں کی سلامتی چاہتی ہو تو جو کہا ہے وہ چپ چاپ مان لو، ورنہ… اپنی بات اس نے جان بوجھ کر ادھوری چھوڑ دی، اور ایزا ورنہ کے بعد کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، پرسوں تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر تم نے جواب نہ دیا تو محل پر حملہ ہوگا، اور ایسا حملہ کہ پورے الماس پور کی فصلوں کو محل کے مکینوں کا خون سراب کرے گا۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا ہوا وہ اس کا جواب سنے بغیر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ دربار سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایزا گھٹنوں کے بل فہد کے سامنے بیٹھی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اسے گود میں اٹھا کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی باقی درباری بھی چلے گئے۔ ہادیہ، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، ہم اکیلے اس خبیث شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے ہوئے اس نے ہادیہ سے کہا جو مزے سے سیب کاٹ کر کھانے میں مشغول تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ملکہ عالیہ، لیکن ہماری مدد کرے گا کون؟ کون بختیار علی سے ٹکر لینے کی جرت کرے گا؟ ہادیہ نے سیب کی پلیٹ پلنگ پر رکھتے ہوئے کہا، انداز ایسا تھا جیسے سوچ رہی ہو کہ کون ان کی مدد کر سکتا ہے۔ ہم جنگل کے راستے کے ساتھ والی ریاست میں جائیں گے، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ہماری مدد کر دے، کیونکہ اپنی ریاست کے لوگوں پر مجھے اعتبار نہیں، وہ کبھی بھی بختیار علی کے ہاتھوں کا مہرہ بن سکتے ہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایزا حتمی فیصلہ لیتے ہوئے بولی، جبکہ جنگل کا نام سنتے ہی ہادیہ کی آنکھوں کے سامنے وہ سمندر سی گہری نیلی آنکھوں والا نوجوان آ گیا۔ کہاں کھو گئی ہادیہ؟ جب کچھ دیر تک ایزا نے ہادیہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پائے تو مڑ کر اس کی طرف جانب دیکھا جو کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، جس دنیا سے واپس لانے کے لیے ایزا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں، آپ یہ بتائیں کب جانا ہے؟ وہ جلدی سے خود کو سنبھالتی گیا ہوئی، غروب آفتاب سے پہلے، کیونکہ بختیار نے ہمیں پرسوں سورج ڈلنے تک کا وقت دیا ہے۔ ایزا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہادیہ نے غور سے اپنی بچپن کی سہیلی کو دیکھا جو خون خرابہ جنگوں اور ہتھیاروں سے ہمیشہ سے خوفزدہ رہی تھی، اور آج وقت اسے کس مقام پر لے آیا تھا جہاں اسے اپنی ماں اور بھائی اور اپنی جان بچانے کے لیے اسی سب کا حصہ بننا پڑ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو ایزا؟ ہادیہ نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ ایزا چونکی لیکن کہا، کچھ نہیں۔ اس کے جواب نہ دینے پر ہادیہ نے ہنکار بھرا، ہم ابھی کچھ دیر بعد ہی جنگل کے لیے نکلیں گے، اور یاد سے اپنا تیر کمان ساتھ رکھ لینا، ایسا نہ ہو پچھلی بار کی طرح کوئی جنگلی جانور حملہ کر دے۔ ایزا نے یہاں سے وہاں چکر کاٹتے ہوئے ہادیہ کو ہدایت دی، جس پر اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ لیکن ایزا، اگر ہم پکڑے گئے تو؟ دماغ میں آتے ہی خیال پر ہادیہ کچھ پریشانی سے بولی تو ایزا کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اگر وہ پکڑی گئی تو؟ ہم نہیں پکڑے جائیں گے، منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں ہم۔ تم یہاں ہمارے شاہی کمرے میں ہمارے لباس میں موجود رہو گی، اور ہم تمہارا لباس پہن کر مدد لینے جائیں گے۔ جانے سے پہلے تمام کنیزوں سے کہہ کر جائیں گے کہ ہمارا طبیعت ناساز ہے، کوئی ہمیں پریشان نہ کرے، اور ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچاؤ گی بھی۔ لمحوں میں نیا لاہ عمل تیار کرنے کے بعد اس نے ہادیہ کو شکرگزار کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس کے حصے کا کام بھی سمجھا دیا، جبکہ ہادیہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی ذہنی حالت کے ٹھیک ہونے پر شبہ ہو۔ اب جاؤ بھی، ہماری شکل کیوں دیکھ رہی ہو؟ اسے کافی دیر تک اپنا ہی چہرہ تکتا دے کر ایزا ذرا سختی سے بولی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اسے کافی دیر تک اپنا چہرہ ہی تکتا دے کر ایزا ذرا سختی سے بولی تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ جی ملکہ عالیہ۔ ایزا کو سختی سے بات کرتا دیکھ کر وہ فوراً سے مؤدب ہوتی بولی، اور بجلی کی سی تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تاکہ سب کو ملکہ عالیہ کا پیغام دے سکے، جبکہ اس کی تیزی دیکھ کر ایزا بے ساختہ ہنسی۔ چلو ملکہ عالیہ، اب جانے کی تیاری کرو۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ سنگار میز کی جانب بڑھی تاکہ ہادیہ کی واپسی تک تیار ہو سکے۔ با ملاحظہ ہوشیار شہزادی عناب تشریف لا رہی ہیں۔ منادی کرنے والے نے جیسے ہی شہزادی کی آمد کی خبر دی تو پورے قید خانے میں ہلچل مچ گئی۔ قیدی اٹھ کر سلاخوں کے پاس آ کھڑے ہوئے اور سپاہی چوکنے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ماحول میں یکدم ہی خاموشی چھا گئی، جیسے کسی کے پاؤں میں پہنی بال کی آواز نے توڑا۔ قدم قدم شان سے چلتی 2 کنیزوں کی معیت میں وہ قید خانے میں داخل ہوئی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے شاہی لباس میں، سرخی مائل لمبے گھنے بالوں کو کھلے
چھوڑے سر پر شاہی تاج سجائے، ہلکی سبز آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے وہ مسکرا کر سپاہیوں کے ادب و آداب کا سلام جواب دے رہی تھی۔ گندم رنگت کنیز کے ہاتھ میں پکڑی شمع کے باعث دمک رہی تھی۔ آج سے پچھلے ہفتے نئے قیدی آئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ سارے قیدیوں سے مل کر ان کے حال احوال پوچھنے کے بعد وہ اپنی خاص کنیز سے مخاطب ہوئی، جو اس کے سوال پر کچھ پریشان ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ نئے قیدی اور کوئی نہیں بلکہ بادشاہ حسن سلطان اور ان کا خاص سپاہی ہے۔ پوری حقیقت سے وہ خود انجان تھی کہ دوسرا قیدی اور کوئی نہیں بلکہ بادشاہ حسن سلطان کا بیٹا کیان الحسن ہے۔ شہزادی شہنشاہ نے ان سے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی۔ آسیہ کی پریشانی ساتھ موجود سپاہی نے دور کی تھی، جبکہ اس کی بات پر عناب پوری اس کی طرف مڑی اور اپنی بڑی بڑی سبز آنکھوں کو مشکوک انداز میں چھوٹے لیے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ بیچارہ گڑبڑا گیا۔ اس طرف شہزادی اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ مجبوراً سپاہی نے قدرے سنسان جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں صرف ایک کال کوٹری تھی۔ عناب کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے اور وہ بغیر ان کی جانب اس طرف بڑھ گئی۔ کھولو! سلاخوں سے بنے دروازے پر پہنچ کر اس نے سپاہی کو کال کوٹری کھولنے کا حکم دیا۔ آواز میں رعب کے ساتھ ساتھ سختی بھی تھی، جس کی وجہ سے سپاہی نے بغیر ایک لمحے کی دیر کیے دروازہ کھول دیا۔ اندر کا منظر کچھ ایسے تھا، سرمئی دیواریں اندھیرے کے باعث سیاہ لگ رہی تھیں۔ بائیں جانب موجود دیوار پر ایک شمع روشن تھی، چھت کے بالکل قریب روشن دان تھا، جس میں سے آتی سورج کی روشنی اس قید خانے کے اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ دائیں جانب اینٹ پر مٹی کا مٹکا رکھا تھا، جس پر مٹی کا ہی پیالہ رکھا تھا۔ عناب کے عین سامنے والی دیوار کے ساتھ کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، وہ چہرہ گھٹنوں پر تھا، جس کے باعث وہ اس کا صحیح سے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس شخص کے ساتھ ہی کوئی اور بھی تھا، جو زمین پر پڑے بستر پر کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ عناب کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھ آئی۔ آسیہ نے اسے روکنا چاہا، جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ سلام! دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے شخص سے چند قدم دور رک کر اس نے آہستہ آواز میں سلامتی بھیجی۔ آواز پر کروٹ کے بل لیٹا شخص جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور حیرت کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا، جو اسے اپنی بیٹی کی یاد دلا گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ عناب نے ان کی آنکھوں میں ابھرتی حیرت کو دیکھ کر مسکرا کر سوال کیا، کہ نظروں سے اسے بھی دیکھا جو ابھی تک پہلے والی حالت میں بیٹھا تھا۔ حسن سلطان الماسپور کے بادشاہ۔ حسن سلطان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے پاس آیا، جو آنکھوں میں ڈھیر ساری حیرت لیے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی سنہری آنکھیں شمع کی روشن کی وجہ سے بالکل جگمگ کرتے دیووں جیسی لگ رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر گزری، وہ اسے ایسی ہی دیکھتی رہی۔ ہوش میں تو تب آئی جب کیان نے اس کا بازو دبوچا۔ باپ پیٹھ پر وار کر کے قید کرتا ہے اور بیٹی ہمدردی کرنے آ جاتی ہے۔ وہ کرایا تھا، جس کے باعث عناب بے ڈر کر پیچھے ہونا چاہا، لیکن بازو کیان کی گرفت میں ہونے کے باعث وہ ایسا نہیں کر سکی۔ سبز آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ چھوڑو مجھے! عناب نے دوسرے ہاتھ سے اس کو دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، لیکن گرفت ہلکی نہیں کی۔ حسن سلطان خاموشی سے اپنے بیٹے کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سامنے موجود لڑکی بختیار علی کی اکلوتی بیٹی ہے، عناب علی ہے، جسے بختیار علی اپنے کالے اور گھٹیا کارناموں سے دور رکھتا ہے۔ آخر اپنے دشمن کے بارے میں اتنی معلومات تو انہیں تھی ہی۔ کیان، چھوڑے اسے! حسن سلطان نے جب اسے ٹس سے مس نہیں ہوتے دیکھا تو آگے بڑھ کر عناب کا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے ہوئے بولے، جاؤ یہاں سے! غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور پھر دشمن کی بیٹی کا ہمدردی کرنے آ جانا اسے مزید تیش دلا گیا تھا، جس کے باعث وہ ایک بار پھر اسے دیکھ کر ڈرا تھا، جس پر وہ ڈری اور بغیر پیچھے دیکھے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جانے سے پہلے وہ سبز آنکھوں میں ڈھیر سارا شکوہ لیے اسے دیکھنا نہیں بولی تھی، جس کی وجہ سے کیان کو مزید غصہ آیا۔ اس نے پانی کا مٹکا اٹھا کر دیوار میں دے مارا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پکڑتا دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا یاد نہیں آیا تھا اسے؟ محض اس ایک لڑکی کی آواز سن کر، اسے دیکھ کر، اپنی بہن کی معصومیت سے بڑی آواز، اپنے بھائیوں کی ہنسی، ان کی خون سے لت پت لاشیں، ظہیر کا زخمی وجود، اپنے باپ کا قیدی بنا لیا جانا، اپنے محبوب گھوڑے کی دردناک موت، کیا کچھ نہیں تھا جو ان کچھ لمحوں میں کیان نے محسوس کیا تھا جب عناب اس کے روبرو تھی؟ حسن سلطان اس کی حالت سمجھتے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے اور اس کا کندھا تھپکا۔ کسی ایک کیے کی سزا دوسرے کو نہیں دیتے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ بالوں سے ہٹاتے نرمی سے ان میں ہاتھ پھیرتے کہا تو پرسکون ہوتا۔ آنکھیں موند کے آنکھیں موندتے ہی عناب کی آنسوؤں سے بڑی سبز آنکھیں اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی تو وہی مسکرا دیا۔ اب تو رونا تمہارا مقدر بن چکا ہے، اس نے تلخی سے سوچا، اور حسن سلطان کا ہاتھ تھام کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے محل کے پیچھے دروازے سے نکلتی جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چہروں پر دبا دبا جوش بھی تھا، جیسے مدد لینے کے نہیں بلکہ کسی مقابلے میں حصہ لینے جا رہی ہوں۔ ایزا، تمہیں لگتا ہے وہ ہماری مدد کریں گے؟ حالیہ کسی سوچ میں گم ایزا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی نظریں بظاہر تو سامنے راستے کی طرف تھی، لیکن حقیقتاً وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ حالیہ کی آواز پر وہ چونکی اور کچھ پل اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگی۔
وہ ہماری مدد ضرور کریں گے ہادیہ۔ ابا حضور مجھے اور کیان کو ہمیشہ بتاتے تھے کہ خان نگر والے ہمارے دوست ہیں، ہم اگر کبھی کسی مشکل میں ہوں تو ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ ایزا نے اس کی پریشانی کا تفصیل سے جواب دیا، جس پر وہ مطمئن ہوتی مسکرا دی۔ ویسے ایزا، کیا خان نگر کا کوئی شہزادہ ہے؟ نہ جانے اسے کیا سوجی کے معصومیت سے آنکھیں چپکتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ ایزا اس کی بات سنتی حیرت سے مڑی۔ ایک تو وہ زبردستی اس کے ساتھ آ گئی تھی اور ابھی فضول سوال کر کے اس کا دماغ خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ہادیہ، میں اس لیے تمہیں ساتھ نہیں لائی کہ تم فضول سوال کر کے وقت ضائع کرتی رہو، ذرا سختی سے کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی ہادیہ کا منہ لٹک گیا۔ بھلا اب ایسا بھی کیا پوچھ لیا تھا اس نے؟ اچھا ملکہ عالیہ سنیں۔ ہادیہ کی زبان اور اسے آرام آ جائے۔ ناممکن کچھ دیر خاموشی سے چلنے کے بعد وہ دوبارہ بولی، لیکن اب کی بار نہ ایزا موری اور نہ رکی۔ ارشاد ہادیہ فارس ارشاد۔ دوسری جانب پر خاموش پا کر آخر ایزا کو ہی بولنا پڑا، لیکن جواب ندار تھا۔ اب کہ موری تو دیکھا، وہ بچوں کی طرح منہ پھیلائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ چہرے پر خفگی ظاہر تھی۔ اس کو ایسے دیکھ کر ایزا کو ہنسی آ گئی، لیکن ہادیہ کے غصے سے دیکھنے پر اس نے فوراً اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا، مبادا وہ اس سے سچ میں ناراض نہ ہو جائے۔ میری پیاری ہادیہ سے ایسے سوال پوچھو گی تو جواب ایسے ہی ملیں گے۔ بھلا مجھے کیسے پتہ کہ خان نگر کا کوئی شہزادہ ہے یا نہیں؟ میں خود آج پہلی بار وہاں جا رہی ہوں۔ ابا حضور نے بس ان کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ ضرورت پڑنے پر ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ بس اور رہی بات شہزادے کی تو وہاں جا کر پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب چلو، ہمیں واپس محل بھی پہنچنا ہے۔ نرمی اور پیار سے کہنے کے بعد اس نے آخر پر ہادیہ کا گال کھینچا اور کھلکھلاتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ملکہ عالیہ ایزا قمر آگے آگے اور ہادیہ فارس پیچھے پیچھے گھنے جنگل میں بھاگتی جا رہی تھی۔ سنسان پر جنگل میں ان کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ ایزا! ہادیہ نے اونچی آواز میں اس سے پکارا، جو اس سے کافی آگے تھی، اور آواز پر ایزا نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ ایزا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر خود نیچے بیٹھ کر ہنسنے لگی۔ چہرے پر ہاتھ رکھے بری آنکھوں میں جگنوں جیسی چمک لیے وہ کسی کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کی سفید رنگت سرخی مائل ہو رہی تھی۔ بس بس ملکہ عالیہ، اپنی ہنسی سے جنگلی جانوروں کو متوجہ کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ہادیہ نے اسے مسلسل ہنستا دیکھ کر ٹوکا تو اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ پل میں سمٹی۔ وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے ایزا جوابی کارروائی کرتی، جانی پہچانی آواز پر اس نے چہرے کو گھما کر اپنے بائیں جانب دیکھا، جہاں اپنے سیاہ گھوڑے پر سیاہی چوگے میں موجود گہری نیلی آنکھوں میں شناسائی کی رمق لیے وہ انہیں دونوں سے مخاطب تھا۔ ایزا نے اسے دیکھتے ہی منہ بنایا، جبکہ ہادی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اپنے اپنا ٹھکانہ کیا اس جنگل کو ہی بنایا ہوا ہے؟ سوال کے بدلے سوال کرتی ایزا جھٹکے سے اٹھتی اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ مراد نے تھوڑا سا سر جھکا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر گھوڑے سے اتر آیا۔ یہی سمجھ لیں۔ اپنی گہری نیلی آنکھیں مقابل کی بری آنکھوں میں ڈالے اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ہم مدد لینے جا رہے تھے۔ ہادیہ نے موقع پاتے ہی اپنی زبان چلائی، نہ جانے کیوں اسے یہ شخص پہلی ملاقات میں ہی اچھا لگا تھا، جبکہ اس کی بات پر ایزا آنے سے اسے گڑا، لیکن ہادیہ فارس نے اپنی زبان کو مزید اہمیت دیتے ہوئے ساری داستان مراد کو سنا دی۔ ایزا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مراد کے پاس موجود تلوار سے ہادیہ کا سر قلم کر دے۔ آپ لوگوں کا اکیلا جنگل سے جانا محفوظ نہیں ہے۔ ساری بات خاموشی سے سننے اور سمجھنے کے بعد مراد بولا، لہجہ ہموار اور ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ محافظ ہیں نا، ہمارے ساتھ چلیں۔ ہادیہ نے چہکتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ پچھلی ملاقات میں اپنا کرایا گیا تعارف اسے ایک بار پھر سن کر اچھا لگا تھا۔ میں محافظ بننے کے ساتھ ساتھ رہبر بن کر خان نگر کا آسان اور محفوظ راستہ بھی دکھا سکتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے ہادیہ سے کہا، لیکن نظریں ایزا پر مرکوز تھی جو غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے ہادیہ اپنی بات مکمل کرتی، ایزا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا، بہت بہت مہربانی آپ کی، لیکن ہمیں کسی اجنبی کی رہبری پر اعتبار نہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی وہ ہادیہ کا ہاتھ پکڑے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ میری سوچ سے زیادہ پیچیدہ ہے ملکہ عالیہ، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور عدم کی لگام پکڑتا ان کے پیچھے چل دیا۔ اس طرف سے وہ دونوں کی سیدھی میں چلتی جا رہی تھی جب مراد ان کے پاس آ کر ہاتھ سے دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ایزا نے اس کو ایسے دیکھا جیسے کچا چبانا چاہتی ہو۔ ہمیں آپ کی رہبری کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے احتجاجاً بولی۔ ہادیہ نے اسے ہاتھ کی اشارے سے ٹھنڈا رہنے کا اشارہ کیا، لیکن بھلا ایزا پر کہاں اثر ہونے والا تھا؟ لیکن میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ دو لڑکیوں کو تنہا اس گھنے جنگل میں جانوروں کے بیچ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اب کی بار مراد نے سنجیدگی سے کہا، لہجے کی نرمی اب غائب تھی۔ ایزا چند پل خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، بغیر کچھ کہے اس طرف چل دی جہاں مراد نے کہا تھا۔ ہادیہ تو اس کی خاموشی پر حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن خاموش رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اجنبی کے سامنے ملکہ عالیہ اس کی عزت افزائی کر دیتی۔ اب تو بتا دے کون ہے آپ؟ تھوڑی دیر خاموشی سے چلنے کے بعد ہادیہ نے مراد کی طرف مڑ کر پوچھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ پہلے محافظ تھا، اب رہبر بن گیا ہوں، مسکرا کر کہتا وہ آگے بڑھ گیا، جہاں وہ خاموشی سے ان دونوں سے بے نیاز منظر کی جانب رواں دواں تھی۔
بات سنے ملکہ، اس کے ہم قدم ہوتے مراد نے سنجیدگی سے پکارا، جس پر وہ رکی لیکن مڑی نہیں۔ اشارہ تھا کہ بولو، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ بادشاہ نیاب خان آپ کی مدد کریں گے؟ اس کی جانب سے خاموشی کو بولنے کی اجازت سمجھ کر اس نے بہت دیر سے ذہن میں چلتا سوال پوچھا، کیونکہ وہ میرے ابا حضور کے بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اس نے مختصر جواب دے کر قدم آگے بڑھانے چاہے، لیکن مراد کی بات پر رک گئی۔ تو سی کالے ملکہ صاحبہ، یہ دوستی وغیرہ صرف تب تک ہوتی ہے جب تک اگلا آپ کو فائدہ دے، آپ کے کام آ سکے، اور جہاں تک مجھے علم ہے آپ کے ابا حضور اس وقت بختیار علی کی قید میں ہیں۔ مراد نے اس کو تلخ حقیقت سے روشناس کروایا تو وہ ایک پل کے لیے چپ کر گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے محل کے باہر کی دنیا اتنی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے بتایا تھا کہ یہ دنیا صرف اپنے مطلب تک ساتھ دیتی ہے، جیسے ہی مطلب پورا ہو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے، اور پھر ضرورت پڑنے پر مدد کرنا تو دور کی بات ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اپنے ڈگمگاتے یقین کو قابو میں کرتے ہوئے اس نے یقین سے پر لہجے میں کہا، جس پر مراد کچھ پلوں کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ کیسی ملکہ تھی وہ، جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کن اصولوں پر چلتی ہے؟ آپ کو کسی بادشاہ کی ضرورت ہے ملکہ، جو آپ کو حکومت کرنا سکھا سکے، ورنہ جو آپ کے حالات ہیں، الماس پور کا کل کا جاتا آج ہی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس نے مخلصانہ انداز میں سنجیدگی سے مشورہ دیا تو ایزا نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن جب بولی تو لہجہ ہموار اور قطعی تھا۔ میں وہ ملکہ ہوں جسے حکومت کرنے کے لیے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں۔ بات مکمل کرتے ہی وہ آگے بڑھ گئی۔ مراد کو اس کی اس بات نے خاصا متاثر کیا تھا۔ آپ ایسی ملکہ ہے نہیں، لیکن بننا ضرور چاہتی ہیں۔ اسے جاتا دیکھ کر مراد بلند آواز میں بولا تو وہ اس کی جانب مڑی۔ ہاں، بننا چاہتی ہوں تو اب کو کوئی مسئلہ ہے؟ تنگ کر کہتی وہ اسے مشکوک نظروں سے گھورنے لگی، جبکہ ہادیہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی رود کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو ایسی ملکہ بننے کے لیے کسی کی رہبری کی ضرورت ہے، کسی ایسے کی جو آپ کو صحیح راستہ دکھا سکے، جو آپ کو حکومت کرنے کے گن سکھا سکے۔ مراد چند قدم چلتا اس کے قریب آ کر رکا اور اپنی بات سمجھانے والے انداز میں مکمل کی۔ اور کہاں ملے گا ایسا رہبر؟ سوال ایزا کی بجائے ہادیہ نے کیا تھا، جو نہ جانے کب سے اپنی زبان پر سبز کیے کھڑی تھی۔ یہ بندہ نہ چیز حاضر ہے۔ مراد نے ایک ہاتھ پشت پر لے جا کر دوسرا اپنے سینے پر رکھ کر سر خم کر کے کہا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہنسنے کی آواز پر مراد نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایزا اور ہادیہ ایک ساتھ کھڑی اس پر ہنس رہی تھی۔ ان کو ایسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی سر جھکا کر ہنس دیا۔ چلیں بھی، ہم نے آج کی تاریخ میں محل واپس بھی پہنچنا ہے۔ ایزا کو جیسے ہی وقت گزرنے کا احساس ہوا، ان دونوں کو قدرے غصے سے دیکھتی بولی تو مراد اس کی جانب دیکھنے لگا، یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھی تھی۔ خان نگر جانا وقت کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ساتھ والی راستے پر حملہ ہو اور ان کو کوئی خبر نہ ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہے، وہ جانتے بوجھتے آپ کی مدد کو نہیں آئے، تو پھر اب آپ خود وہاں جا کر اپنا مقام کیوں نیچا کروانا چاہتی ہیں؟ اب کی بار اس نے صاف لفظوں میں اسے بتایا کہ وہ جہاں سے مدد ملنے کی امید لے کر جا رہی ہے، وہاں سے صرف ناکامی ہی اسے نصیب ہونی ہے۔ پھر اب ہم کیا کریں گے؟ ہادیہ نے پریشانی سے ایزا کی جانب دیکھتے مراد سے سوال کیا۔ تیاری؟ مراد نے ایزا کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جس پر ہادیہ اور وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ کس چیز کی تیاری رہبر جی؟ ایزا نے رہبر پر خاصا زور دے کر پوچھا۔ مقابلے کی تیاری، اپنے حق کے لیے لڑنے کی تیاری، اپنی بقا کی جنگ کی تیاری۔ اس نے ان دونوں کے چہروں پر ابھرتی حیرت دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ جانتے ہیں جسے آپ لڑنے کا کہہ رہی ہیں، اس نے آج تک تلوار اٹھائی نہیں ہے۔ ہادیہ نے اس کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے ذرا آہستہ آواز میں کہا، لیکن ایزا اچھے سے سن چکی تھی۔ تبھی اس کا گلا دبانے کے لیے اس کی جانب مڑی، لیکن مراد درمیان میں آ گیا۔ کوئی بات نہیں، آج تک تلوار نہیں اٹھائی تو آج اٹھا لے گی، لیکن یہ جنگ آپ کو خود ہی لڑنی پڑے گی، کیونکہ اپنی بقا کی جنگ انسان کو خود لڑنی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا، نہ کوئی محافظ، نہ رہبر۔ مراد نے سنجیدگی سے کہنے کے بعد ان کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں ڈھیر ساری ستائش لیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ آپ کتنا اچھا بولتے ہیں، ہادیہ نے شرماتے ہوئے کہا، جیسے ابھی مراد نے اس کا ہاتھ مانگا ہو شادی کے لیے۔ ابھی اسے پتہ چل جائے کہ میں بندے بھی بڑے اچھے طریقے سے مارتا ہوں تو یہ لمحے سے پہلے یہاں سے غائب ہوں گی۔ مراد نے سر کو کم کرتے ہوئے جیسے تعریف وصول کی تھی اور ساتھ خود کلامی بھی کر گیا۔ تو کیا ملکہ عالیہ تیار ہیں بختیار علی کے خلاف اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے؟ مراد نے سیدھا ایزا کی بری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے ہولے سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ بھلا وہ اپنی زندگی، اپنی ماں اور بھائی کی زندگی کسی اور کے بھروسے سے خطرے میں کیسے چھوڑ سکتی تھی کہ کوئی آئے گا اور اس کی مدد کرے گا؟ اسے یہ کرنا تھا، اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی، اپنے لیے نہ صحیح، اپنی رایا اور اپنے بچے ہوئے خاندان کے لیے۔ باب چہارم استاد۔ آج وقت کم ہے تو میں بس آپ کو تیر اندازی کے کچھ اصول بتاؤں گا، جس کے ذریعے آپ کسی حد تک اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔
مراد ان دونوں کے ہمراہ واپس اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں وہ آج ملے تھے۔ ردم کی لگام درخت کے ساتھ باندھنے کے بعد اب وہ ہادی اور ایزا کو بتا رہا تھا کہ وہ آج انہیں کیا کیا سکھانے والا ہے۔ ایک بات تو بتائیں استاد جی، پہلے آپ ہمارے محافظ بنے، پھر رہبر اور اب استاد، یہ کچھ ہی دنوں میں آپ نے نئی اتنی ترقی کیسے کر لی؟ ہادیہ کی زبان ہو اور ہر معاملے میں چلے نہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ماننا تھا ہماری ملکہ عالیہ ایزا کنول کا تھا، جو بھی بالکل ٹھیک، بس اوپر والے کا کرم ہے، کبھی غرور نہیں کیا۔ مراد نے ہنس کر اوپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کبھی غرور نہیں کیا ہوں؟ ایزا نے اس کی نقل اتارتے ہوئے ہولے سے کہا، جو صرف پاس بیٹھی ہادیہ ہی سن سکی اور سننے کے بعد اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنا تو وہ بھی اب تک جان چکی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی بچپن کی سہیلی اور ملکہ عالیہ کو ذرا پسند نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو نشانہ لگانا سکھاتا ہوں۔ ان دونوں کے تاثرات سے انجان مراد اپنی دھن میں بولتا اٹھا اور تھوڑی دور جا کر درخت کے تنے اپنی تلوار کی مدد سے ایک نشان بنایا، پھر واپس ان دونوں تک آیا۔ ہادیہ، پہلے آپ نشانہ لیں گی؟ تیر کمان ہادیہ کی طرف کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایزا نے بہت غور سے پہلے پیٹر پر بنے نشان کو دیکھا، پھر مراد کے ہاتھ میں موجود تیر کمان، جو تیر کمان جو اب ہادیہ تھام چکی تھی۔ بڑی مشکلوں کے بعد آخر ہادیہ نشانہ لگانے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن اتنی دیر میں ان کے پاس موجود وقت مزید کم ہو چکا تھا۔ اب میری باری۔ مراد کے کہنے سے قبل ہی ایزا ہادیہ کے ہاتھ سے تیر کمان لیتی سنجیدگی سے بولی، وہی سنجیدگی جو اس کے ملکہ والے روپ کا خاصہ تھی۔ مراد بغیر کچھ کہے اسے دیکھنے لگا، جس کے تقریباً سارے تیر ہی نشانہ پا تھے۔ بہت خوب، میں آپ کے گہرے مشاہدے سے متاثر ہوا ہوں ملکہ عالیہ۔ مراد نے اس کے چہرے پر چھائی جیت کی چمک دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ایزا نے سر کو خم دے کر شکریہ ادا کیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ہمیں محل سے نکلنے کی کافی دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کچھ دیر اور مشق کرنے کے بعد درنی سے ہی جیسے ایزا کی نظر سورج کے نارنجی ہوتے رنگ پر پڑی تو مراد کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، جس نے سمجھ والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے آپ لوگ چلیں، میں آپ کو جنگل کے پار چھوڑ آتا ہوں اور یاد سے کل پہنچ جائیے گا۔ ان سے کہتا وہ ردت کی جانب بڑھا، اس کی لگام ہاتھ میں تھامتے تیر کمان کو پشت پر لٹکاتے وہ ان کے آگے چلنے لگا اور وہ دونوں خاموشی سے اس کی تقلیب میں قدم بڑھانے لگیں۔ اب تو اپنا نام بتا دیں۔ جیسے ہی جنگل ختم ہوا اور وہ واپس جانے کے لیے مڑنے لگا تو ایزا دوبارہ سے اس کا نام پوچھ بیٹھی تو وہ مسکراتا ہوا ان کی جانب مڑا۔ نیلی آنکھوں میں انوکھی چمک در آئی تھی اس لمحے۔ مراد خان، وہ کہتے ساتھ ہی روز پر بیٹھتا اور بغیر انہیں کچھ کہنے کا موقع دیے دور اڑاتا ان کی نظروں سے لمحوں کے اندر اوجھل ہوا۔ مراد خان۔ ایزا نے زیر لب اس کا نام دہرایا، جبکہ ہادیہ تو دور میں غائب ہوتے ہوئے راستے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ ویسے کیا کمال کا بندہ ہے یہ ملکہ عالیہ۔ ہادیہ کو اشارت سوجی تو مسکراہٹ دوبارہ ایزا سے گویا ہوئی، جو اس کی بات پر خونخوار نظروں سے اس کی طرف بڑھی تھیں۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ہادیہ نے بھاگنے میں ہی عافیہ جانی، رکو ہادی، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ ایزا بلند آواز میں کہتی اس کے پیچھے ہوئی۔ ایزا اور ہادیہ جیسے ہی محل میں داخل ہوئی، سامنے کے منظر کو دیکھ کر ان کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ جہاں بختیار علی کا سپاہی ملکہ فرحہ کی خاص کنیز کو چابک سے مار رہا تھا، اس کنیز کی چیخوں سے جنت الماس محل کی دیواریں گونج اٹھی تھیں۔ ایزا نے آگے بڑھ کر اس سپاہی کو روکنا چاہا، لیکن ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ چھوڑو ہمیں، وہ اس قدر غصے اور تیش سے بولی کہ ہادیہ کو بے ساختہ اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ محل میں قدم رکھتے ہی وہ اپنے ملکہ والے روپ میں واپس آ چکی تھی۔ ہادیہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی تو ایزا نے مڑ کر اس کنیز کی طرف قدم بڑھائے جو زمین پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی اور بختیار علی کا سپاہی اس پر چابک برسائے جا رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بوا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اب کی بار ہوا میں بلند ہوا چابک ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ایزا نے پوری قوت سے اس سپاہی کے ہاتھ سے چابک کھینچ کر غصے سے پوچھا تو ایک پل کے لیے اس کی بری آنکھوں میں بڑھتی سرخی دیکھ کر وہ سپاہی بھی ڈر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایزا کی گردن کو دبوچا۔ ہادیہ نے آگے بڑھ کر اسے ایزا سے دور کرنا چاہا، لیکن بختیار علی کے باقی سپاہیوں نے نہ صرف اس کا راستہ روکا بلکہ اس کو اتنی قوت سے دھکا دیا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پاس پڑے لکڑی کے میز پر گری، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے سے خون کی پتلی سی لکیر بہہ کر رخسار تک پہنچ گئی۔ چھوڑا ہمیں نامراد شخص، ایزا نے پوری طاقت لگا کر اس سپاہی کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کی گرفت ڈھیلی ہونے کے بجائے مزید سخت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر محل سے باہر جاؤ گی اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی؟ اپنی گرفت مزید سخت کرتے وہ اس کے چہرے پر ڈالا تھا۔ ایزا کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ہادیہ پہلے ہی سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ادیر عمر کنیز ادھمری حالت میں فرش پر لیٹی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ایزا کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ نہیں، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اسے لڑنا تھا اپنے لیے، اپنی رایا کے لیے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے آنسوؤں کو حلق میں اتارا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر سپاہی کی تلوار پر پڑی جو اس کے لباس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایزا نے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ ہوتی بری آنکھیں گاڑی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے
بغیر سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع دیا اس کی میان سے تلوار نکال کر اس کی گردن پر پھیر دی۔ گردن پر تلوار پھرتے ہی وہ سپاہی 2 قدم پیچھے ہوا۔ ایزا کی گردن پر گرفت خود ہی ڈھیلی ہوتی ہوئی آخر ختم ہو گئی اور وہ اپنا گلا پکڑتا زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کے گرتے ہی باقی سپاہی ایزا کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایزا نے انہیں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور دماغ میں بس ایک ہی جملہ گونجا، اپنی بقا کی جنگ انسان کو خود لڑنی ہوتی ہے، کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آتا، نہ کوئی محافظ نہ رہبر۔ اس جملے کے ذہن میں آتے ہی اس نے اس تلوار کو جس نے آج تک اس نے اٹھایا نہیں تھا، اسے اپنے دشمن کے 3 سپاہیوں کو ابدی نیند سلا دیا تھا، لیکن اس سمے اس کے اپنے دونوں بازو زخمی ہو چکے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بوا کو بختیار علی کے سپاہی کیوں مار رہے تھے۔ ایک وہی جانتی تھی کہ ایزا محل میں نہیں ہے اور اپنے کمرے میں کسی نہ آنے کا حکم بھی ایزا نے انہیں کو دیا تھا، لیکن شاید کسی طرح بختیار علی کے سپاہیوں کو بھنک لگی تھی کہ ایزا محل سے غائب ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے بوا کو مار کر ان سے سچ جاننے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے وفاداری نبھائی اور انہیں یہ نہ بتایا کہ ایزا محل میں نہیں ہے۔ اور ایزا جانتی تھی اگر بختیار علی کو پتہ چل گیا کہ وہ مدد لینے سے چھپ کر جاتی ہے تو وہ مزید سخت قید میں ڈال دے گا، اس لیے ان 3 سپاہیوں کا مرنا ضروری تھا تاکہ وہ بختیار علی تک ایزا کا سچ نہ پہنچا سکے۔ سپاہیوں کی لاش آدھے اور بوا کے زخمی وجود کے پاس وہ بھی بیٹھتی چلی گئی۔ موتیا رنگ کا کنیز کا لباس خون سے رنگ چکا تھا، آستینوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ راؤ راؤ ایزا چیخی تھی۔ اس وقت وہ محل کے پچھلے حصے میں تھی جہاں سے بختیار علی کے سپاہی موجود ہوتے تھے جنہیں وہ پہلے ہی ابدی نیند سلا چکی تھی۔ جی ملکہ عالیہ، ایزا کی آواز جیسے ہی اس طرف آتے راؤ حمید کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ بھاگتا ہوا اس جانب آیا جہاں سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیرت سے رکا۔ ان کی لاشیں شکاری کتوں کے آگے پھینک دو اور شاہی حکیم کو فوراً آنے کا حکم دو۔ ہمت کرتے ہوئے وہ اٹھی اور سہارا دے کر ہادے کو بھی اٹھایا، پھر راؤ کو اشارہ کیا جسے سمجھتے ہی وہ بوا کی جانب بڑھا۔ ان تینوں کو ملکہ فرحہ کے کمرے میں چھوڑ کر وہ شاہی حکیم کو بلانے چلا گیا۔ سپاہیوں کی لاشوں کے بارے میں وہ پہلے ہی اپنے آدمیوں کو کہہ چکا تھا۔ ظہیر کے زخم کافی حد تک بڑھ چکے تھے، اس لیے اب وہ جانے کی تیاری میں تھا۔ بہروز بابا خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ اپنا خنجر اٹھا کر اپنے لباس میں موجود خفیہ جیب میں ڈالتا ان کی طرف مڑا۔ اجازت دے مہروز بابا۔ اپنا کندھا ان کے سامنے جھکا کر اس نے اجازت چاہی تو انہوں نے اپنی بری آنکھوں سے بغور اسے دیکھا پر ضعیف ہاتھ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیر کر اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی جڑی بوٹیوں والے بکسے تک گئے، وہاں سے کچھ نکال کر واپس اس کی جانب آئے۔ تعمیرات زخم ابھی تک بڑے نہیں ہیں، ذرا بد احتیاطی ان کو ناسور بنا سکتی ہے، اس لیے جڑی بوٹی رکھ لو اور زخم پر لگاتے رہنا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہوں نے ظہیر کا ہاتھ تھام کر اس میں جڑی بوٹی رکھی اور مسکرا دیے۔ ظہیر کو ان کی باتوں کا ایسا لگ رہا تھا کہ کیسے وہ اس کے جسم پر لگے زخموں کی بات نہ کر رہی ہوں بلکہ سالوں پہلے اس کے جی روح پر لگنے والے زخم کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو وہ یاد آتی ہے؟ نہ جانے اسے کیا سوچی وہ جو سوال کر بیٹھا۔ بھلا کوئی شخص اہمیت اولاد کو بھی بھولتا ہے، اور وہ بھی تب جب اولاد ہو بھی اکلوتی۔ تم بھول گئے؟ انہوں نے بظاہر مسکرا کر پوچھا، لیکن ان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ ظہیر کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ ناممکن، ایک لفظ کہہ کر اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی، جس پر بہروز بابا ایک بار پھر مسکرا دیے۔ اب کی بار بری آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جسے انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس کی قبر پر نہیں جاؤ گے؟ یہاں تک آنے کے بعد بھی انہوں نے کئی دنوں سے ذہن میں چلتا سوال ظہیر سے پوچھا، جب تک بختیار علی کا سر در سے الگ نہ کر لوں تب تک اس کی قبر پر جانا خود پر حرام کر رکھا ہے میں نے، اور یہ آپ جانتے ہیں۔ ظہیر نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، پھر باری باری ان پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ صبور کی نسبت سے آپ مجھے بہت عزیز ہیں، خود کو اس کی ذات میں حقیر مت کیا کریں، اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو زارقطار بہہ رہے تھے۔ ظہیر نے اپنے ہاتھوں نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کے گلے لگ کر ان کی پیٹھ تھپک کر بولا، یہ الفاظ اس نے خود پر کس قدر ضبط کر کے بولے تھے یہ تو وہی جانتا تھا، اور تمہاری ہاتھ سے اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ بہروز بابا نے اسے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تو زخمی سا مسکرا دیا۔ اسے اگر میری پرواہ ہوتی تو میرے منع کرنے کے باوجود اس روز روشنی نگر نہ جاتی۔ اس نے اپنی بات مکمل کی، لہجہ یکدم ہی سخت ہو گیا تھا۔ ایک الوداعی نظر انہیں دے کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے بہروز بابا ایک بار پھر پچھتاوے میں گر گئے۔ اگر اس روز وہ اپنی صبور کو روک لیتے تو آج وہ زندہ ہوتی اور ظہیر اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر نہ پھر رہا ہوتا۔ 5 سال پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ظہیر فارس کو چنا تھا۔ نسبت ظہیر کی جانب سے پسندیدگی کی بنیاد پر طے ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ صبور کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آخر ظہیر فارس جیسا نظر اور دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرنے والا جنگجو ہر کسی کے نصیب میں تھوڑی ہوتا ہے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کے نکاح سے کچھ روز پہلے صبور اپنی سہیلی، بچپن کی سہیلی فوزیہ کے ساتھ بہروز بابا سے بہت ضد کر کے اجازت لینے کے بعد نکاح کے لیے زیور خریدنے روشنی نگر گئی تھی، لیکن واپس اس کی کفن میں لپٹی بے آبرو ہوئی لاش آئی تھی۔ ظہیر نے صبور کی اجازت لینے پر سے اسے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ روشنی نگر کے لوگوں کو خصلت سے اچھی طرح واقف تھا۔
لیکن صبور نے اس کی بات نہیں سنی اور عمر بھر کا رخ ظاہر فارس کی قسمت میں لے کر چلی گئی۔ صبور کو قبر میں اتارتے ہوئے اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ اپنی صبور کے گناہ گار کو سزا نہیں دیتا تب تک اس کی قبر پر آنا اس پر حرام ہے۔ صبور کے انتقال کے کچھ روز بعد اس نے فوزیہ سے پوچھ پاچھ کی تو اس کے ساتھ روشنی نگر گئی تھی۔ اس نے ظہیر کو بتایا اس سے ایک بار پھر وہ طرز مر رہا تھا۔ فوزیہ نے کہا کہ وہ اور صبور جیسے ہی روشنی نگر کی سرحد میں داخل ہوئے، وہاں کے شاہی سپاہی زبردستی صبور کو اپنے ساتھ لے گئے اور فوزیہ کو وہیں سر پر نیزے کا دستہ مار کر بے ہوش کر گئے۔ ظاہر اچھے سے جانتا تھا کہ بختیار علی کے سپاہی کم عمر لڑکیوں کو زور زبردستی اٹھا کر آرام گاہ میں لے جاتے ہیں، جہاں وہ ان معصوم لڑکیوں سے اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد ان کو قتل کر کے ان کو وہیں پھینکوا دیتا تھا جہاں سے اس کے سپاہی ان کو اٹھا کر لاتے تھے۔ ظہیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بختیار علی اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے اتنے ٹکڑے کرتے کہ اس کے پالتو کتے کھاتے کھاتے تھک جائیں، لیکن بہروز بابا اور ایہاب نے اس کے پاؤں میں ہادیہ فارس نامی زنجیر ڈال دی تھی۔ اسے اس کی چھوٹی بہن کا واسطہ دے کر روکا تھا، لیکن بختیار علی کا سر درد سے الگ کرنے کا وعدہ وہ خود سے کر چکا تھا، جس پر وہ آج بھی قائم تھا۔ تب ایہاب نے اس کو مناسب وقت نہ ہونے کا کہہ کر تو روکا تھا، اور آج وہ خود اپنی بچپن کی محبت اسی بختیار علی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ ظہیر نے اس کی قید کو للکارنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن بے سود۔ اگر اب وہ سوچ چکا تھا وہ ایزا کے ساتھ کبھی بھی صبور جیسا نہیں ہونے دے گا۔ اگر ایہاب اپنی ملکہ کو نہیں بچائے گا تو الماس پور کا وزیر ظہیر فارس اپنی ریاست کی ملکہ کی حفاظت ضرور کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی کے بھی خلاف جانا پڑے، پر وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ میں آ رہا ہوں بختیار علی، اپنی محبت کا بدلہ لینے اور ایہاب کی ملکہ کو بچانے۔ اس نے چاندنی محل کے دروازے داخلی پر پہنچ کر ایک نظر محل کی بلندیوں کو چھوتی عمارت کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑے راستے کو دیکھ کر بولا۔ پھر فاضل کی لگام کھینچ دی۔ فاضل ہنہاتے ہوئے دوڑ پڑا۔ مجھے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہے ابا حضور۔ کیان نے کافی دیر سے خالی دیوار کو تکتے حسن سلطان سے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر انہوں نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ انا وہ ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہے اگر ہم اس کو سب سچ بتا کر اس کے باپ کی حقیقت سے آگاہ کر دیں تو۔ انہوں نے کیان پر سے نظریں ہٹاتے سلاخوں کے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ سنہری آنکھیں اندھیرے کی وجہ سے بری لگ رہی تھیں۔ اور وہ بھلا ہماری بات کا یقین کیوں کرے گی؟ کیان نے اناب کا نام سنتے ہی چیختے ہوئے کہا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، بالکل اپنی ماں جیسی، حق اور سچ کا ساتھ دینے والی۔ حسن سلطان ماضی میں کھوئے ہوئے کہا، جبکہ ان کی بات پر کیان بری طرح چونکا۔ اس کی ماں کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیان نے حسن سلطان کے روبرو ہوتے ہوئے سوال کیا تو وہ ماضی سے باہر آتے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ آپ بختیار علی کی بیوی کو کیسے جانتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں ابھرتے سوالیہ تاثرات دیکھ کر کیان نے اپنا سوال الگ انداز سے کیا تو وہ مسکرا دیے۔ ایک کرب بڑی مسکراہٹ تھی۔ وہ میری ہمشیرہ تھی، بختیار علی کی بیوی اور اناب کی ماں۔ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سالوں سے دفن راز پر سے پردہ اٹھایا تھا، وہ راز جسے جنت اور ماس کی دیواریں بھی ایک دوسرے کو بتانے سے کتراتی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیان بے یقینی سے کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنہری آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ لمبی کہانیاں اور قید خانے ایسی لمبی کہانیاں سنانے کے لیے ہی بنے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کیان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ حیرت میں مبتلا دوبارہ بیٹھ گیا۔ میری ہمشیرہ بختیار علی کو پسند کرتی تھی، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ 20 برس پہلے کا الماس پور آج کے الماس پور سے کافی الگ تھا۔ بادشاہ حسن سلطان کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہونے میں کچھ دن رہتے تھے۔ رومانہ سلطان ہر وقت اپنی بابی ملکہ فرحہ کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ انہیں اپنے بھائی اور بھتیجوں سے بہت محبت اور انس تھا۔ صرف وہ وہی نہیں تھی بلکہ حسن سلطان کو بھی اپنی چھوٹی بہن سے بے انتہا محبت تھی۔ اس کی ہر فرمائش اس کے کہنے سے پہلے پوری کر دیتے تھے۔ اور پھر رومانہ سلطان نے اس کی ایک ایسی فرمائش کی جس کو سن کر حسن سلطان سخت پریشان ہو گئے۔ رومانہ سلطان روشنی نگر کے عیاش طبیع شہزادے بختیار علی سے شادی کی خواہاں تھی۔ حسن سلطان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن رومانہ سلطان نے ضد باندھ لی تھی کہ اگر ان کا نکاح بختیار علی سے نہ کرایا گیا تو وہ اپنی جان لے لیں، اور بس یہیں آ کر حسن سلطان اور ملکہ فرحہ کی تمام وضاحتیں دم توڑ گئیں۔ حسن سلطان کے لیے اپنی بہن کی زندگی سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھا، جس کا ثبوت انہوں نے رومانہ سلطان کا نکاح بختیار علی سے کروا کر دیا تھا۔ لیکن شاید یہ ان کی زندگی کا بدترین فیصلہ ثابت ہونے والا تھا۔ نکاح کے چند ماہ بعد ہی بختیار علی نے اب کی عیاش طبیعت کے چلتے دوسری عورتوں یہاں تک کہ کنیزوں سے تعلق رکھنا شروع کر دیا۔ جب بھی رومانہ اسے پوچھ گچھ کرتی توازن وہ اپنا مردانگی دکھاتے ہوئے اس پر ہاتھ اٹھانے سے بیجا دریغ نہیں کرتا تھا۔ جب حسن سلطان کے ہاں جوان بچوں کی پیدائش ہوئی تھی تب بختیار علی پر رومانہ سلطان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب رومانہ کو اپنی بے وقوفی اور جلد بازی کا احساس ہوتا تھا۔ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی الماس پور نہیں گئی تھی۔ ہاں البتہ حسن سلطان کیان اور ایزا کی پیدائش پر ڈھیر سارے تحائف کے ساتھ اس سے ملنے ضرور آئے تھے،
اور وہ آخری بات تھا جب انہوں نے اپنی بہن کو زندہ دیکھا تھا۔ بختیار کا رویہ دن بدن رومانہ سلطان سے برا ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہتی، بس خاموش رہتی۔ اسی سب کے چلتے ہی ان دونوں کی شادی کو 1 برس بیت گیا۔ رومانہ ایک چھوٹی سی ننھی بچی کو جنم دیا جس کا نام بہت محبت اور مان سے رومانہ رکھا تھا، لیکن اس ننھی پری کو اپنی ماں کی گود تک نصیب نہیں ہوئی۔ جس وقت اینا پیدا ہوئی اس سے کچھ دیر بعد ہی رومانہ سلطان اس عارضی جہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ رایا کو یہی بتایا گیا کہ بچی کے پیدائش کے دوران کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے رومانہ سلطان کی موت ہوئی ہے، لیکن اصل حقیقت سے تو صرف بختیار علی اور دائی رئیسہ واقف تھے۔ بختیار علی نے خود اپنی بیوی کے دودھ میں زہر ملایا تھا تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، ہر وقت کے سوال و جواب سے، اور وہ بغیر کسی روک ٹوک سے اپنی عیاشی پوری کرتا رہے۔ پھر عناب بختیار علی کو عزیز تھی، اس لیے وہ اسے ہر قسم کی سیاست اور فریب سے دور رکھتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو پردوں میں پالا تھا، صرف اس وجہ سے کبھی وہ ننیال والوں کی نظر میں نہ آ جائے۔ الماس پور بس یہی خبر پہنچائی گئی تھی کہ رومانہ سلطان بچی سمیت مر چکی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ رومانہ کی بیٹی زندہ ہے، یہ بات مجھے اسی عورت نے بتائی تھی جو رومانہ کے قتل میں بختیار علی کی ساتھی تھی۔ حسن نے ساری داستان سنانے کے بعد آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ گیان تو بت بنا بیٹھا تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی جس سے آج پردہ اٹھا تھا؟ یہ کیسا راز تھا جو آج شکار ہوا تھا؟ ادام رومانہ کی پرچھائی جب میں نے اسے چند برس پہلے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ میری رومانہ کی بیٹی ہے۔ حسن سلطان نے روشن دان سے نظر آتے آسمان پر نظر جمائے کہا، آپ کو کس نے بتایا کہ رومانہ سلطان کو قتل کیا گیا ہے؟ گیان کی آواز پر انہوں نے چہرہ اس کی طرف کیا جس کے نہ چہرے پر نہ کوئی تاثر تھا نہ آنکھوں میں۔ اسی عورت نے جو دائی، اس نے مجھے ساری حقیقت چند برس پہلے بتائی تھی۔ جب میں روشنی نگر آیا تھا تب میں عناب کو دیکھنے ہی آیا تھا۔ انہوں نے گیان کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی بہن کی بیٹی اپنے نکاح میں چاہیے۔ گیان نے حتمی لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی بات پر حسن سلطان پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بے یقینی سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگے جیسے اس کی بات کا مطلب جاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گیان؟ انہوں نے گیان کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو گیان نے اپنی سنہری آنکھیں بند کر کے کھولی۔ حسن سلطان نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے وہ لڑکی اپنے نکاح میں چاہیے، وہ آج بھی آج کے ہی چاہیے۔ آپ جو کرے اسے حقیقت بتائیں یا اس کی گردن پر تلوار رکھیں۔ گیان نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ حسن سلطان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر گہری سانس بھر کر سلاخوں کی جانب بڑھے۔ شہزادے سے کہو حسن سلطان ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قید خانے کے دروازے کے پاس کھڑے سپاہی کے کان میں کہا تو وہ سر کو خم دیتا پیغام دینے چلا گیا۔ جیسے ہر ریاست میں کچھ جاسوس ہوتے ہیں، ویسے ہی روشنی نگر میں بھی الماس پور کے جاسوس موجود تھے، جن میں سے ایک وہ سپاہی تھا جسے بادشاہ حسن سلطان نے ابھی عناب کو بلانے بھیجا تھا۔ آپ نے بلایا ہمیں؟ کچھ دیر بعد ہی اپنی خاص کنیز کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی، درمیان میں بس لوہے کی سلاخیں تھیں۔ گیان نے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اور یہ بات عناب نے محسوس کی تھی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی حسن سلطان سے مخاطب ہوئی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی شہزادی، کچھ راز ہیں جن کا اب شکار ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ حسن سلطان نے عناب کی ہلکی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ کچھ چونکی لیکن کہا کچھ نہیں۔ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں؟ انہوں نے عناب کے چہرے پر نظر جمائے کہا تو وہ کچھ پل ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سامنے کھڑے شخص کو وہ برسوں سے جانتی ہے۔ الماس پور کے شہنشاہ حسن سلطان، عناب نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس کی آواز پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے گیان نے اس کی طرف دیکھا۔ تصریح کالے شہزادی صاحبہ، آپ کے ماں کے بھائی بھی ہیں یہ، گیان نے عجیب لہجے میں کہا، جس پر عناب اس کی طرف متوجہ ہوئی جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ گیان کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر چہرہ موڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عناب نے بے یقینی سے پوچھا، پر حسن سلطان نے ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کو دیکھا، سچ کہہ رہا ہے، رومانہ سلطان میری چھوٹی بہن تھی۔ انہوں نے سلاخوں سے ہاتھ نکال کر عناب کے سر پر رکھنا چاہا، لیکن وہ بدل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یقین نہیں آ رہا تو ذرا پوچھو اپنی بوا سے جس نے تمہیں پالا ہے کہ تم کون ہو اور حسن سلطان کی کیا لگتی ہو۔ گیان نے اٹھ کر سلاخوں کے پاس آتے ہوئے کہا اور عناب کے پیچھے اشارہ کیا جہاں ایک بوڑھی عورت سپاہیوں کی مویت میں چلتی انہی کی جانب آ رہی تھی۔ سپاہی اس عورت کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ گیان کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ تھی، وہاں الماس پور میں بختیار علی حسن کی بیٹی کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جہاں روشنی نگر میں حسن سلطان قید خانے میں ہو کر بختیار علی کی بیٹی کے سامنے سارے راز آشکار کر کے اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ بوا، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں کا بھائی ہے، آپ بتائیں ان کو کہ میری ماں اکلوتی تھی۔ عناب نے بوڑھی عورت کے پاس آتے ہی ان کے دونوں ہاتھ تھام کر بے چینی سے پوچھا، جس پر انہوں نے اپنی ضعیف آنکھوں میں چمک کر آنسوؤں کو بہنے سے روکا، لیکن ایک باغی آنسو پھر بھی ان کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا۔ رومانہ سلطان الماس پور کی شہزادی اور حسن سلطان کی بہن تھی،
انہوں نے ایک ہی جملے میں اناب کی اب تک کی زندگی کو سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹی، چہرہ پر میں زرد ہوا تھا۔ تمہاری ماں کو بختیار علی نے قتل کیا تھا صرف اس لیے کہ کوئی اس کی عیاشیوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر سکے، کیان نے زہر خندہ لہجے میں کہا۔ چہرے پر اب تک وہی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اناب کی آنکھوں میں آنسو بڑھائے وہاں موجود لوگ باری باری اس کے کانوں میں سیسہ انڈیل رہے تھے۔ حقیقت کا سیسہ اناب کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کیان کو اپنی دل میں سکون اترتے محسوس ہوا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ تمہارا ایان شباب کیان کی بات پورا ہونے سے پہلے ہی حسن سلطان نے دار سے روکا تھا۔ کیان نے گردن مڑ کر چند قدم دوری پر کھڑے اپنے باپ کو دیکھا۔ بانجی کی محبت جا گئی، بہن اور بیٹوں کی لاش کو بھول گئے ہم، طنز بڑے لہجے میں کہتے ہوئے وہ حسن سلطان کے زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کر گیا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا لیکن وہ واپس اپنی سابق جگہ پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ نظریں اب بھی سلاخوں کے پار کھڑی اناب پر جمی تھی جو خود پر کسی بت کا گمان دے رہی تھی۔ آپ سب جھوٹے ہیں، اناب کی آواز آنسوؤں کی وجہ سے لرز گئی۔ کیان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ اس نے رونا اناب علی کا مقدر بنا دیا تھا۔ ہمیں تمہاری مدد چاہیے، تم ہمیں سچا سمجھو یا جھوٹا، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ وہی سپاہی جو اناب کو بلانے گیا تھا اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، جبکہ اناب تو اپنے ہی سپاہی کی غداری پر حیران تھی۔ تم ہمارے سپاہی ہو کر ان کا ساتھ دے رہے ہو؟ لہجے میں بے یقینی کہے اس نے سوال کیا، جس پر سامنے کھڑا سپاہی مسکرا دیا۔ جس کار کوٹری میں حسن سلطان اور کیان کو رکھا گیا تھا وہ قید جانے کے اختتام پر تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سپاہی جے کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جن کا وفادار ہوں شہزادی، ان کا ہی ساتھ دے رہا ہوں، اس نے بغیر اس کے گردن پر سے تلوار ہٹائے کہا، جبکہ بوا اور اناب کی کنیز ایک ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ کیان خاموش بیٹھا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آپ کو آج کے دن ہی حسن سلطان اور ان کے کیان الحسن کو اس قید خانے سے رہا کرنا ہوگا، اور بختیار علی کی غیر موجودگی میں شہزادی ہونے کے ناطے یہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سپاہی اس کی گردن پر تلوار کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ خون کی چند بوندیں اناب کی گردن پر نمودار ہوئیں تو حسن سلطان نے سپاہی کو اشارہ کر کے تلوار ہٹانے کا کہا، جس پر اس نے فوراً عمل کیا۔ جائیں شہزادی، آج سورج کے ڈھلنے تک کا وقت ہے آپ کے پاس، کل کا سورج بادشاہ حسن اپنی ریاست میں دیکھیں گے۔ اناب کو اس کی کنیز کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، جبکہ اناب کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں بچی، وہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے۔ بے ساختہ ہی اس نے اپنی کنیز کا سہارا لیا۔ لے جاؤ اسے، حسن سلطان نے کنیز کا سخت لہجے میں کہا تو وہ فوراً ہی اناب اور بوا کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ قید خانے سے باہر نکلتے ہی اناب نے اتنا گہرا سانس بھرا جیسے قید خانے میں اس کی سانسیں کسی قید میں تھیں اور اب ان کو آزادی ملی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کہا اس کے ساتھ، حسن سلطان نے اپنے سپاہی کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ کچھ خجل سا ہوا، سر جھکا گیا۔ شرجیل کو ایسا کرنے کے لیے میں نے کہا تھا، کیان نے سکون سے کہا اور اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب سونا چاہتا ہے۔ حسن سلطان گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ان کا یہ بیٹا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ شاہی حکیم نے ہادیہ کے ماتھے پر مرہم لگا دیا تھا، لیکن ایزا کی بوا کے زخم کافی گہرے تھے۔ حکیم نے ان کے زخموں پر لگانے کے بعد مرہم ایزا کو دیا اور کچھ جڑی بوٹیاں اسے کاغذ میں لپیٹ کر دی، جنہیں دن میں دوبارہ بلقیس بوا کو دینا تھا۔ ایزا کے چہرے کے تاثرات حد درجہ تک سخت تھے۔ اب آپ جائیں حکیم صاحب، ایزا اپنی جگہ سے اٹھ کر بلقیس بوا کے بستر کے بارے کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جس پر شاہی حکیم اپنا سامان سمیٹ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک ایسا مرہم تیار کریں جسے زخم پر لگانے کے بعد تکلیف 10 گنا زیادہ ہو، لیکن زخم کو ٹھیک کرنا ضرور دے۔ ان کے دروازہ پار کرنے سے پہلے وہ سرد لہجے میں حکم دیتے ہوئے ان کی جانب موڑی۔ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن ملکہ، اس کے زخم کے خراب ہونے کا خدشہ بھی ہوگا۔ نظریں جھکائے ہاتھ باندھے انہوں نے ادب سے جواب دیا، ناسور ہی بن جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں ایسے کہا کہ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ایزا کی غصے سے سرخ ہوتی بری آنکھوں میں دیکھا وہ تو دک سے رہ گئے۔ یہ وہ معصوم لڑکی نہیں تھی جسے وہ بچپن جنت الماس میں دیکھتے آ جا رہے تھے، جو اپنے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی چوٹوں پر رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی تھی۔ حکیم بابا، آپ ایسی مرہم بنائیں جسے لگاتے ہی ذیشان بھائی کا درد دور بھاگ جائے۔ بے ساختہ ہی اس نے چند برس پہلے ایزا کی ہوئی بات یاد آئی، جب ذیشان کو گھڑ سواری کے دوران چوٹ سی لگی تھی۔ آج وہی لڑکی انہیں ایسا مرہم بنانے کا بول رہی تھی جو زخم کو ٹھیک کرنے کی بجائے ناسور بنا دے۔ نفرت معصومیت کھا جاتی ہے، انہوں نے تعصب سے سوچا۔ جی ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، وہ مؤدب سا کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی ایزا نے دروازے بند کی اور شکستہ قدموں سے چلتی ہوئی ملکہ فرحہ کے پاس آئی، جو سنگار میز کے آگے بیٹھی غیر مرئی نقطے کو تکتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ گئی، سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ امی جان، اس نے بوا کو مارا تو میں نے اسے مار دیا، اس نے ایسے ماں کو بتایا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اس نے دوسرے بچے کو کیوں مارا۔ ملکہ فرحہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، کب سے خود پر ضبط کرتی ایزا کا ضبط ٹوٹنے لگا۔
امی جان میں نے نہیں مار دیا، آپ نے ہاتھوں سے مار دیا، آپ کی کنول جس نے آج تک تلوار نہیں اٹھائی اس نے 4 لوگوں کو اسی تلوار سے مار ڈالا۔ ضبط ٹوٹا تو وہ بلند آواز میں روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان انہیں بتانے لگی۔ اب کی بار بیٹی کو ایسے تڑپتے روتے دیکھ کر ان کے وجود میں حرکت ہوئی تو انہوں نے سر جھکا کر گود میں رکھے ایزا کے سر کو دیکھا، پر نرمی سے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں چلانے لگی۔ امی جان میں نے ان کی جان لے لی، انہوں نے بوا کو تکلیف پہنچائی تو میں نے ان کو جہنم پہنچا دیا۔ اب کی بار اس نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ملکہ فرحہ نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ احاب سب ٹھیک کر دے گا، وہ آئے گا، اپنی ملکہ کے لیے آئے گا۔ انہوں نے آنکھوں میں نمی لیے، ایک بار پھر ایزا کی پیشانی چومتے ہوئے یقین سے پر لہجے میں کہا تو ایزا چونکی۔ احاب، یہ نام وہ بچپن میں کئی بار سن چکی تھی اور آج کافی عرصے بعد وہ یہ نام اپنی ماں کی منہ سن رہی تھی۔ کون احاب امی جان، اور کون ہے جو اس کی ملکہ؟ اس نے ماں کی گود سے اٹھا کر پوچھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ خان نگر کا شہزادہ احاب خان اور تمہارا۔ ایزا اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی ہادیہ کی آواز پر ایزا چونکی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کا کہہ کر گئی تھی اور اب یہاں ایسی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ ایزا کو پریشان کرنے کا باعث بنی تھی۔ کیا ہوا ہادی، تم ٹھیک ہو نا؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے بے چینی سے آگے بڑھ کر اس کے زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو بے ساختہ سر نفی میں ہلا گئی۔ بختیار علی نے اپنے سپاہیوں کے بدلے ہمارے 10 سپاہیوں کے سرکاری تن سے جدا کر دیے ہیں اور ان کے بچوں کے۔ وہ بولتے بولتے چپ کر گئی، گلے میں آنسوؤں کا گلا اٹکا تھا۔ آنکھوں میں آتی نمی کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہوئی وہ ایزا کو کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ ان کے بچوں کے کیا ہادیہ فارس؟ یکدم ہی ایزا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کر بلند آواز میں پوچھا تو ہادیہ کے ضبط بند گیا، ٹوٹ گیا، آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ ان کے بچوں کے ہاتھ شاہی درباری میں کھڑے ہو کر کاٹے ہیں۔ بختیار علی نے ان بچوں میں 6 ماہ کی ایک بچی بھی ہے، ایزا راؤ کے بھائی کی بیٹی جشفا۔ ہادی نے مشکل اپنی بات مکمل کی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایزا کی آنکھیں پل میں سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہادیہ کو گلے لگایا۔ ملکہ فرحہ واپس اپنے سابقہ مشغلے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ کیا بات ایزا کو بتانے والی تھی اور انہیں یہ خود بھول چکا تھا۔ میں چیری ادھیر دوں گی بختیار علی تمہاری، اس نے ہادیہ سے الگ ہوتے ہوئے بختیار علی کو تصور کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک نظر ملکہ فرحہ کو دیکھتی ہوئی بار کی جانب بڑھ گئی۔ چہرے پر غیظ و غضب تھا۔ ہادیہ اس کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے گئی۔ پہلے بھی اپنے غصے اور جذباتی پن کی وجہ سے اپنا نقصان کروا چکی تھی۔ ایزا رو کو خدا کے لیے بھی مت جاؤ ورنہ بختیار علی مزید قہر برسائے گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ ایزا نے بہت سے بچوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ ہادیہ نے اس کے پیچھے آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا۔ ایزا کے قدموں میں رک گئے۔ اس نے پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ ایک ملکہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بختیار علی کو میر رایا کے خون کی ایک ایک بوند کا حساب دینا پڑے گا، اس نے خود سے عزم کرتے ہوئے کہا اور واپس اپنے آرامگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ ہادی بھی اس کے پیچھے گئی تاکہ اس کے زخموں پر مرہم لگا سکے۔ کچھ دن جنگل جانے کا ارادہ وہ ملتوی دونوں ہی کر چکی تھی کیونکہ خطرہ اب زیادہ تھا۔ ظہیر کو خان نگر سے نکلے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب اس کے سامنے وہی گھنا جنگل تھا جس کے اس پار الماس پور کی ریاست، وہی ریاست جس کی اب ملکہ اپنی ریاست میں ہی قید تھی۔ ظہیر گورا دورے غور سے جنگل کے قد آور درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ سرمئی آنکھیں کسی طوفان کی آمد سے پہلے والی خاموشی کی عکاسی کر رہی تھی۔ تم اگر میرے دوست نہ ہوتے تو تمہاری بزدلی کے بدلے تمہارے سینے میں اپنا نیزہ گھونپ دیتا۔ احاب کو تصور کرتے ہوئے اس نے خود غلامی کی اور لب بینچ لیے۔ چاندنی محل سے نکلتے ہوئے اس کی ٹکرا احاب سے ہوئی تھی جو غالباً آج ہی مصر سے واپس آیا تھا۔ احاب نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگانا چاہا لیکن ظہیر ایک شکوے سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے کھڑا احاب اس کے اس رویے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ضرور اس کے یہاں سے جانے کے بعد کچھ ہوا تھا جس سے وہ انجان تھا۔ جناب ظہیر فارس۔ ظہیر ابھی تک نظریں جنگل پر جمائے کھڑا تھا لیکن کسی کی آواز پر چونک کر اپنے پیچھے دیکھا تو 2 گھڑ سوار کھڑے تھے جو لگ بھگ ظہیر کے ہم عمر ہی تھے۔ جی محترم، ظہیر نے گھوڑے سے اترے بغیر گردن گھما کر پوچھا۔ چہرے پر سپاٹ سا تاثر تھا۔ حمزہ نے ایک نظر ساتھ موجود آفتاب کو دیکھا جس نے آنکھوں میں اسے کوئی اشارہ کیا۔ آپ کو شہزادہ مراد خان بلا رہے ہیں، حمزہ نے کہتے ساتھ ہی ظہیر کے چہرے کی طرف دیکھا جس کے تاثرات پل میں بدلے۔ وہ یہاں اس جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ ظہیر نے اب کی فاصل کا رخ ان دونوں کی طرف کرتے ہوئے پوچھا جس پر ایک بار ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ تو پچھلے کچھ دنوں سے یہی ہیں، اب کی بار آفتاب نے کہا۔ ظہیر نے باری باری ان دونوں کو غور سے دیکھا۔ کس طرف جانا ہے؟ ظہیر نے پوچھا تو ان دونوں کے چہرے پر اطمینان بڑی مسکراہٹ ابھری۔ ہمارے پیچھے آئیں، حمزہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرا نام ظہیر فارس ہے اور میں برابری بھی بہت مشکل سے برداشت کرتا ہوں اور وہ بھی عزیز لوگوں کی۔
ظہیر کو آگے نہ بڑھتے دیکھا۔ جب آفتاب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ اپنا گھوڑا ان کے آگے لے جاتے ہوئے بیزاری سے بولا، جس پر حمزہ کڑ کر رہ گیا۔ دونوں ایک ہی جیسے ہیں سریل۔ آفتاب بڑبڑایا اور خاموشی سے حمزہ کے ساتھ ظہیر کے پیچھے چلنے لگا۔ آؤ ظہیر آؤ۔ جیسے ہی وہ تینوں مراد کے پاس پہنچے تو مراد نے گلے لگتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ البتہ ظہیر کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ آفتاب اور حمزہ خاموشی واپس چلے گئے تھے۔ یہاں بلانے کا مقصد؟ ظہیر نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا تو مراد خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ تم جس مقصد کے لیے الماس پور جا رہے ہو وہ میں پہلے ہی پورا کر رہا ہوں، وہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ مراد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی سماعتوں پر دھماکہ کیا تھا۔ ظہیر کی سرمئی آنکھوں میں حیرت آئی۔ لیکن تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو منع کر دیا تھا۔ ظہیر نے ذہن میں چلتے سوال کو زبان پر لایا تو وہ مراد مسکرا دیا۔ میں اس کا محافظ، رہبر اور استاد ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے جس کا استاد مراد ہو اسے کسی اور کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ مراد نے رد کے بانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ظہیر کے علم میں اضافہ کیا تھا کہ وہ ایزا کے لیے کیا کیا بن چکا تھا۔ لیکن مجھے الماس پور جانا ہے، شہزادی کو میری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ظہیر نے اس کی بات سننے کے بعد کہا تو مراد بیزار سا چہرہ بنایا۔ تمہاری شہزادی اب ملکہ کے مرتبے پر فائز ہو چکی ہے اور اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں۔ مراد نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، نیلی آنکھوں میں الگ چمک تھی۔ ایزا کا ذکر کرتے ہوئے ایہاب کی بھی نہیں۔ نہ جانے ظہیر کے دماغ میں کیا آیا تھا کہ اس نے پوچھا، لیکن اس کا سوال مراد کی مسکراہٹ لمحے میں غائب ہونے کا باعث ضرور بنا تھا۔ نہیں، مراد نے یک لفظی جواب دیا تو ظہیر چپ ہو گیا۔ لیکن ایہاب کو اس کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ظہیر بولا تو مراد تلخی سے مسکرا دیا۔ ایہاب، ایزا اور مراد عجیب تکون تھا۔ میں اسے کچھ دنوں کے لڑنے کی تیاری کروا رہا ہوں۔ تمہاری ہمشیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔ ہر مشق میں ماننا پڑے گا، الماس پور کی عورتوں میں جنگی صلاحیتیں پیدائشی طور پر پائی جاتی ہیں۔ تمہیں بتاتا چلوں، جس ملکہ کی مدد کے لیے تم باغے جا رہے ہو اس نے کچھ روز قبل بختیار علی کے 3 سپاہی جہنم واصل کیے ہیں۔ اب بھی تم اس کی مدد کو جانا چاہو گے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن یاد رکھنا اسے یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ تم مجھے جانتے ہو۔ مراد نے ساری تفصیل سے آگاہ کرنے کے بعد عقل پر تاکید کرنی ضروری سمجھی، جس پر ظہیر نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ایزا کا کارنامہ سن کر وہ متاثر ہوا تھا۔ کچھ دیر اور ضروری باتیں کرنے کے بعد ظہیر الماس پور کے لیے روانہ ہو گیا اور مراد، ایزا اور ہادیہ کا انتظار کرنے لگا۔ جاری ہے۔